الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کشمش الدحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت مبارکہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے ابھی تو انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تم ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ناظرین و سامعین، اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے، یعنی بحق کے فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعائیں مانگنا جائز، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت مبارکہ موجود ہے، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ جنہ۔ جو اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے۔ اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جی ہاں، نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لینا۔ اگر گناہ کی تلافی ممکن ہو، تدارک ہو سکتا ہو تو یہ بھی ضروری ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، اب مال ہے تو اس کا مال اس کو لوٹانا واجب ہے۔ جیسے اگر کسی نے نماز چھوڑی تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب کیا یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا جا رہا تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین زدہ ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھی۔ تو ناظرین و سامعین، جب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور یہ دعا سیکھ لیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہترین دعا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔